بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا پناہ بخدا ان ناخذ، یہ کہ ہم پکڑیں سوائے اس کے کہ پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس۔ حضرت نے وجدنا کی تعبیر اختیار کی، سرقہ کی نہیں کی، کوئی پتہ تھا نا چوری تو نہیں ہے، پایا سامان جس کے اس کے پاس۔ انا اذن، بے شک ہوں گیا اس وقت تو تمہارے نظریے میں بھی ظالم، کرے کوئی بھرے کوئی، تجھے تو نا انصافی ہوگی، ایسا ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ فلما استیئسوا، منتیں کرتے رہے مولوی صاحبان۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اب ان کو میرے پاس بھی نہیں لے آنا، باروں بار پھرتے رہے شاہی دروازے کے۔ اب بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب ابا جی کو کیا منہ دکھائیں گے، ادھر تو ہم وعدے کر کے آئے ہیں۔ فلما استیئسوا منہ، مشورہ اخوا، جب بالکل مکمل نا امید ہو گئے، منہ عزیز سے، خلصوا نجیا، الگ ہو گئے، خفیہ میٹنگ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، جہاں پر بعض مفسرین نے تو بڑے واقعات لکھے ہیں، اگر سارے مفسرین کے واقعات ہوں تو پورے سال میں سورہ یوسف ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی پہلے انہوں نے منت کی، نہیں مانا تو 10 بھائیوں نے اعلان جنگ کر دیا عزیز مصر کے ساتھ، اور ان میں یہودا جو تھا یہ جب آواز نکالتا تھا تو حاملہ عورتوں کے حمل بھی گر جاتے تھے، اور جب یہ غصے میں آتے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی تھی۔ تو پوری مصر کی فوج پہ جب انہوں نے حملہ کیا، ادھر بھی آگ کے لمبے، ادھر بھی فوج جلنے لگی، اور یہ ان کی آگ تب ٹھنڈی ہوتی تھی کہ ان کا کوئی بھائی یا قریبی رشتہ دار ان پر ہاتھ رکھتا تھا، تو حضرت یوسف آئے، ہاتھ رکھا، تب جا کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سارا گپوٹیشن یہودیوں کا، کوئی سند نہیں ہے، وہ بیچارے پریشان ہو کے بیٹھے منتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ مشورہ کیا اور کیا کہا، فلما استیئسوا منہ، پس جب پورے مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے، یعنی عزیز مصر سے، خلصوا نجیا، اور لکھا ہے میں نے معنی کر دیا ہے، سین تا مبالغہ کے لیے، یعنی یا سے کامل ہو گئی، الگ ہو کے مشورہ کرنے لگے ہیں۔ کالا کبیرہم، کہا ان کے بڑے بھائی نے، کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک باپ تمہارا تحقیق لیا تھا اوپر تمہارے پختہ عہد اللہ کی جانب سے، ومن قبل، اور اس سے پہلے وہ جو تم زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملہ میں وہ بھی یاد کرو۔ تو مطلب ہے کس منہ سے باپ کو جواب دیں گے، اس لیے کہتے ہیں فلن ابرہا، مشورہ کا جز اول، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا زمین مصر سے حتیٰ کہ باپ اجازت دے دے مجھے آنے کی، یا فیصلہ کرے اللہ پاک میرے لیے، یعنی بنیامین چھوٹ جائے یا میں مر جاؤں، میں بالکل مصر سے نہیں آؤں گا۔ یہی بھائی تھا نا جس میں کچھ نہ کچھ حیا تھا، وہ پہلے بھی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، مشورہ کی جز دوم، لوٹو اپنے باپ کی طرف تم، فقولوا، پس کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے پرائے ملک میں، اور نہیں گواہی دیتے ہم مگر اس چیز کی کہ جانتے ہیں ہم، وما کرنا، اور نہیں تھے ہم بوقت عہد للغیب حافظین، غیب کی حفاظت کرنے والے۔ ابا جی ہم نے تو عہد کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ تیرا بیٹا چوری بھی کرے گا، ہم غیب تو نہیں جانتے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہمیں معاف کر دیں، باقی ہمارا اعتبار نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لے بستی یعنی مصر والوں سے، الَّتِي كُنَّا، وہ بستی کے تھے ہم اس میں، بوقت برآمد ہونے چوری کے، جہاں چوری برآمد ہوئی کسی معتمد ذریعے سے تحقیق کر لے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي،
اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لے، آئے ہم جس قافلے میں، جو ہمارے رفاقت میں قافلہ آیا، ان سے بھی تحقیق کر لے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، انا اور پکی بات ہے ہم البتہ سچ کہنے والے ہیں۔ قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، حضرت کے ذہن میں پہلی بات بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ نہیں بل اضراب کے لیے، نہیں میرا بیٹا چوری نہیں کرتا، سبلت لکم انفسکم امرا، آسان کر دیا واسطے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، امری صبر جمیل۔ حضرت کے ذہن میں بات تھی کہ اللہ خیر کرے، مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ امید تھی جب مصیبت اور امتحان اپنے عروج پہ پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے روشنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں فصبر جمیل لا شکوا فیہ، عسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان یاتینی بہم جميعا، یہ کہ لے آئے اللہ ان سب کو کٹھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک سب کو کٹھا لے آئے، یوسف بن یامین بڑے بھائی کو، یعنی اتنی بات تو یقینی تھی حضرت کے ذہن میں اس خواب کی وجہ سے کہ ملاقات ضرور ہوگی۔ یہاں بعض حضرات نے کہا کہ مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ حضرت نے دعا کی اور ملک الموت سے ملاقات ہوئی، ملک الموت آیا اور پوچھا کہ یوسف کی روح قبض کی یا نہیں، اس نے کہا ابھی تک نہیں کی۔ یہ بعض روایات مفسرین کی، بہرحال ہوں یا نہ ہوں، خواب کا متن پہ یقین حضرت نے خود تعبیر دی تھی، اتنی بات پکی تھی۔ تو انہو هو العلیم الحکیم، علت اس لیے کہ وہ اللہ پاک جاننے والا ہے کہ وہ کہاں ہیں، جب چاہیں گے اسباب مہیا کر دیں گے، الحکیم حکمت والا ہے۔ بتولا عنہم، اور اصل چہارم تبلا عنہم، یہ اوپر لکھا ہے کالا جواب یعقوبی بل سبلت لکم، یہ اصل اول ہے، وہ جو پہلے آپ نے پڑھا سیرت یعقوبی کی۔ پھر فصبر جمیل، یہ اصل دو میں، اصل اللہ سے یقین، یہ اصل سو میں، اور تبلا عنہم یہ اصل چہارہ میں۔ مڑے ان کے بعد تبی کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے الگ ہوئے اور زبان حال سے کہا، قال یا اسفا، یا زبان کال سے کہا ہائے افسوس اوپر یوسف کے، بب یزت عیناہو، اور سفید ہو گئی تھی آنکھیں حضرت کی، من الحزن، حزن کی وجہ سے۔ عامت المفسرین کہتے ہیں کہ نابینا ہو گئے تھے غم سے روتے روتے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ سفید ہو گئی آنکھیں حضرت کی، وہ آنسو جب آنکھوں میں آئے تو وہ سفیدی آ گئی آنسوؤں والی، من الحزن غم سے، یعنی نابینے نہیں ہوئے، آنکھیں سفید ہونے کا مطلب ہے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی غم کی وجہ سے۔ یہ فہوبا کظیم، اور وہ کظیم شدت ضبط کی وجہ سے چپ کرنے والے تھے، یعنی گھٹنے والے تھے، غصے کو اپنا غم کو پینے والے۔ اور کہا تاللہ، وہاں جتنے آپ کے بیٹے پوتے تھے انہوں نے کہا ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا، یہاں لا تفتح ہوئے، ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو، حتیٰ کہ ہو جائے گا تو قریب الہلاک، یا ہو جائے گا تو من الحالکین۔ من الحالکین کا معنی کیا لکھا ہے؟ من المیتین، ہو جائے گا تو میتین میں سے، ہو جائے گا تو میت، مر کے میت بن جائے گا، میتین، یہ روح المعانی ہے۔ قال جواب یعقوبی، فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ رہو،
انما اشکو بسی بحزنی اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے بسی حزن عظیم بڑے غم کی، بحزنی اور چھوٹے حزن کی، اللہ صرف اللہ کی طرف، لا الہ غیر ہی، الہ نہیں ہے، لا الہ غیر ہی، نہ اس کے علاوہ کسی کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یعنی وہ تعبیر خواب کہ اللہ مجھے حضرت یوسف سے ضرور ملاقات کرائے گا اور ان کو وہ عظمت عطا کرے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اب ایک سوال ہے، یا اسف علی یوسف، اب تو بنیامین کو روکا گیا تھا، تو یوسف کا نام کیوں لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غم کو یاد دلا دیتا ہے، نئے غم ملے تو پرانے غم یاد آ جاتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف کا غم تازہ ہو گیا، نیا حادثہ پیش آیا۔ یا بنیا، کہا اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو حضرت یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ بلا، انہوں نے کہا یوسف، بابا جی خیر ہے، یوسف کو ہم تلاش کریں؟ فرمایا ہاں بلا تیأسوا من روح اللہ، مت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، کیوں؟ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر انکار کرنے والے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مجھے اب بھی اللہ کے ساتھ امید ہے کہ وہ یوسف ضرور ملائے گا۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری آمد ہے، یہ حضرت یوسف کے پاس بھائی آ پہنچے تیسری آمد میں۔ اب اس دفعہ ان کے حالات بڑے کمزور تھے اور پاس چیز بھی کوئی نہیں تھی، کوئی بھیڑوں کی اون تھوڑی سی تھی وہ بھی لے آئے، کیونکہ پونجی شونجی بھی ختم ہو گئی، حالات فقر کے بھی بہت زیادہ تھے۔ آ گئے حضرت کے پاس اور کہتے ہیں کالو، اس میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں حضرت یعقوب نے ایک خط بھی لکھا عزیز مصر کو، اور خط میں اپنے حالات لکھے اور ساتھ دعا بھی لکھی کہ اگر تو میرے بیٹے کو آزاد کر دے گا تو میں تیرے لیے دعا بھی کروں گا۔ اور اس طرح پورا خط حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام، پتہ تو نہیں تھا کہ یہ یوسف ہیں، عزیز مصر کا وہ خط پورا مفسرین نے نقل کیا ہے، اسرائیلی روایات، لیکن امکان اس کا موجود ہے۔ فلما دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے حضرت کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، تمہید مطالبہ، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچا ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی الضر، سخت تکلیف، بجئنا، اور لائے ہم بے بضاعت، پونجی، مزجات، نکمی ہے، پونجی جو ردی کی ہے، جو کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس دے ہمیں الکیلا، پورا کر کے دینا ہمیں، وزن غلہ پورا کر کے دینا۔ ہاں کیا لکھا ہے مزجا پر؟ روزانہ تیا ہونا چاہیے ہیں، یہ نکمے ہونے سے قطع نظر کر کے یہ پونجی کیا ہے، یہ صرف بھیڑوں کے اون تھے، یہ ہمارے پاس ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور پورا کر کے دے، لَنَا الْكَيْلَ، ہمارے لیے کیل غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ بھی دے ہمیں۔ تصدق علینا،
صدقہ بھی کر ہم پر، صدقہ خدا کے لیے ہمیں کچھ زائد بھی دے۔ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ تو اس طرح نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے، کیونکہ ابھی نے شک تھا کہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ نہیں پتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کا اللہ جزا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے گناہگار صحیح لیکن تھے پکے موحد، توحید میں پکے تھے، اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، بلکہ کیا کہتے ہیں یجزی، اور لم یقولوا بالخطاب لظنہم العزیز، ان کا گمان تھا کہ ادھر اسلام کہاں آیا تو یہ عزیز مسلمان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تجھے جزا دے، بلکہ کہتے ہیں متصدقین کو۔ بس حضرت یوسف نے جب دیکھا بھائیوں کی حالت کہ یہ بیچارے صدقہ بھی مانگ رہے ہیں اور حالات بھی اس وقت ان کے بہت گڑبڑ تھے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی مل گئی، تو اب حضرت یوسف نے ان سے سوال کیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، یعنی تم کو یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، بے یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب کہ تھے تم نادان۔ یہ عذر بھی پیش کر دیا کہ بھائی زیادہ شرمندہ نہ ہوں، خود عذر پیش کیا، جب تھے تم جاہلون، جب کہ تم، اور اوپر لکھا ہے یعنی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کے نادانی کے وقت کی بات ہے، ہر انسان سے نادانی کے وقت کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضرت یہ سیرت یوسفی ہے، خود اس کا عذر بھی پیش کر دیا۔ جب انہوں نے نام لیا نا کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، ان کی بھی آنکھیں کھلی بھی ہیں، پہلے تو انہیں خیال بھی نہیں تھا بھائی ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور یہ بادشاہ یہ کیا پوچھ رہا ہے کیا کیا تھا، سارے ماضی کے برقے کھل گئے، اور ہے دیکھتے اب انہوں نے غور کیا، غور کر کے اب وہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا تو یوسف تو نہیں، کیا تو ہے یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی، قال انا یوسف، یہ 40 سال کے بعد کی ملاقات ہے، قال انا تعارف ہو رہا ہے، قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی بنیامین ہے۔ لیکن اب دیکھو پیغمبر کی سیرت، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، اور شروع کہاں سے کیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے مولویوں مجھے کنویں میں ڈالا تھا، میرے ساتھ یہ مجھے بیچا، یہ ظلم کیا، یہ نہیں، کیا کہتے ہیں قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہو من یتقی، بے شک شان یہ ہے کہ جو آدمی ڈرتا رہے اللہ سے، ویصبر، اور مصائب میں صبر کرتا رہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اقرار جرم و معذرت، کہنے لگے قسم اللہ کی، تحقیق منتخب کیا، چن لیا اللہ نے تجھے ہم پر، وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم غلطی کرنے والے، اس لیے بھیا معاف کر دے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ،
فرمایا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، ماضی کو یاد بھی نہیں کیا جائے گا۔ آج کے اوپر تمہارے آج کے دن یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ارحم الراحمین یہ اسوہ اور سیرت یوسفی کا بے مثال نمونہ ہے۔ اور یہی حالت پیش آئی تھی مکہ پر، جب مکہ فتح ہو گیا، سارے قریشی آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ پہ ظلم کرنے والے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ انہوں نے کہا جی آپ تو بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی کلمات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے۔ تثریب کا معنی ملامت، آج کے ملامت ماضی قصہ یاد بھی نہیں دلایا جائے گا۔